السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام حصہ تیسرا کا رسالت کا بیان پڑھیں گے۔ رسالت۔ سوال: تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ جواب: مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی، جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ سوال: ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ سوال: حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وحی سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ جواب: 23 برس 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جواب: جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور خدا تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے، مگر جب آپ کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ
کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: دعویٰ نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے۔ محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب: اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں پچھلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولدی آدم یوم القیامتی، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہم السلام بھی داخل ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیان کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔